الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، مسلمانوں کی تاریخ گزری ہے سلطنت عثمانیہ، تو ان کی چند روایات ہیں کہ اگر ان روایات کو ہم بھی اپنائیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ جب عثمانی ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو اس کے سامنے قہوہ اور سادہ پانی پیش کرتے تھے۔ اگر مہمان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ سمجھ جاتے کہ مہمان کو کھانے کی طلب ہے، تو پھر وہ بہترین کھانے کا انتظام کرتے تھے، اور اگر وہ مہمان قہوے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ جان لیتے کہ مہمان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی گھر کے باہر پیلے رنگ کے پھول رکھے نظر آتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں کوئی مریض موجود ہے، آپ اس مریض کی وجہ سے گھر سے باہر شور شرابہ نہ کریں اور عیادت کو آ سکتے ہیں۔ اور اگر گھر کے باہر سرخ پھول نظر آتے تو یہ اشارہ ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی بالغ لڑکی موجود ہے، لہٰذا گھر کے آس پاس بازاری جملے نہ بولے جائیں۔ کتنی زبردست یہ روایت ہے، کاش کہ ہم بھی ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور کتنا زبردست یہ اشارہ ہے۔ اور اگر آپ پیغام نکاح لانا چاہتے ہیں تو خوش آمدید۔ گھر کے باہر 2 قسم کے ڈور بیل ہتھوڑے رکھے ہوتے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا گھنٹی نما۔ تو گھر کے باہر مرد آیا ہے تو اس کی پھر نشانی یہ ہوتی تھی کہ اگر بڑا ہتھوڑا بجایا ہے تو پھر اس کا اشارہ یہ ہوتا تھا کہ گھر کے باہر کوئی مرد آیا ہے تو آپ گھر میں سے مرد کو بھیجیں، اور اگر چھوٹا ہتھوڑا بجتا تو معلوم ہوتا کہ باہر خاتون موجود ہے، لہٰذا اس کے استقبال کے لیے گھر کی خاتون دروازہ کھولتی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی دروازہ کھٹکاتا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ مستورات ہیں یا مرد ہیں، مستورات باہر جاتی ہے یا مرد ہی باہر جاتے ہیں، بلکہ ان کی یہ علامت ہوتی تھی کہ 2 گھنٹیاں لگی ہوتی تھیں، ایک کو بجاتے تھے تو پھر گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ باہر مرد ہے، اور دوسری کو بجاتے تو پھر سمجھ جاتے کہ باہر مستورات میں سے ہیں، تو مستورات استقبال کے لیے جاتی تھی۔ اور عثمانی ترکوں کے صدقے دینے کا جو انداز تھا وہ کمال تھا کہ ان کے مالدار لوگ سبزی فروش یا دکانداروں کے پاس جا کر اپنے نام سے کھاتا کھلوا لیتے تھے، اور جب بھی کوئی ضرورت مند سبزی یا راشن لینے کے لیے آتا تو دکاندار اس سے پیسے لیے بغیر اناج اور سبزی وغیرہ اس کو دے دیتا، یہ بتائے بغیر کہ اس کا پیسہ کون دے گا۔ کتنا زبردست طریقہ ہے یہ غریبوں کو تک راشن پہنچانے کا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ دکاندار کا ایماندار ہونا بہت ضروری ہے، خالی دکاندار ہونے سے گزارا نہیں ہوگا بلکہ ایماندار ہونا بھی ضروری ہے۔ تو کچھ وقت بعد وہ مالدار پیسے ادا کر کے کھاتا صاف کروا دیتا تھا۔ اگر کسی عثمانی ترک کی عمر 63 سال سے بڑھ جاتی تھی تو اس سے اگر کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا و ادب کرتے ہوئے یہ نہ کہتے کہ میری عمر 63 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہتے کہ بیٹا ہم حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ! کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال ہے، تو وہ یہ نہ کہتے تھے کہ ہماری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ ہو چکی ہے، بلکہ حیا کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے یوں کہتے تھے کہ ہم حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ کیسا ادب، کیسا عشق ان لوگوں کا، کیسی بہترین عادات تھی ان لوگوں کی۔ یہی وجہ تھی کہ عالم کفر نے سلطنت عثمانیہ کے غداروں سے مل کر ٹکڑے کو ٹکڑے کر ڈالے۔ کاش کہ تمام مسلمان اپنی تاریخ کو پڑھیں اور پھر سے یہ اصول اپنائیں تو کتنا زبردست ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔